بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے گناہوں کا تسلسل، یعنی کہ آدمی گناہوں میں کیسے چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، گناہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بری چیز ہے، یعنی کہ ایک طرف رحمان ہے، وہ آپ کو ہر اچھی چیز، اچھے کام، اچھی بات، اچھے عمل ان کے لیے بلاتا ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے، وہ آپ کو ہر بری چیز کے لیے، ہر گناہ کے لیے بلاتا ہے۔ تو آدمی کو اللہ نے عقل دی تو اس کو اس نے استعمال کرنا ہے، اور یہی وہ عقل ہے جس کی جزا اور سزا آپ کو آخرت میں اور یہاں اس دنیا میں ملے گی۔ کیونکہ جب آپ کو عقل دے دی گئی، دو راستے بتا دیے گئے، ایک اچھا ہے ایک برا ہے، پھر کتابیں آ گئی، اللہ کے پیغمبر آئے، یعنی کہ ہر چیز آپ کے سامنے۔ اور ہم تو خوش قسمت ہیں مسلمان کہ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آخری نبی، اور اللہ کی پیاری کتاب قرآن پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث، یہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ، اور پھر بھی ہم دوسرا راستہ، شیطان کا راستہ اختیار کریں تو پھر تو کوئی بات نہیں بنتی۔ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ان کی بھی ماننی چاہیے۔ تو گناہوں کا تسلسل کیسے شروع ہوتا ہے؟ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے دوسرے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ایک دفعہ یہ کام کر لوں پھر نہیں کروں گا، وہ ایک دفعہ کا کام کرنا اگلے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ دوست نے کہا، یعنی کہ ایک دوست نے دوسرے دوستوں کو کہا چلو بھائی ایک دفعہ یہ گناہ کرتے ہیں، اس نے ایسی بری عورت کا تعارف کرا دیا، اب گناہوں کا دروازہ ہی کھل گیا۔ کسی سے ناجائز تعلقات ہو گئے، اب جھوٹ کا دروازہ ہی کھل گیا۔ باپ کے سامنے جھوٹ تو امی کے سامنے بھی جھوٹ، بھائی کے سامنے بھی جھوٹ، ہر ایک کے سامنے جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، اور پھر اتنے جھوٹوں کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس بندے کا نام کذاب، یعنی کہ جھوٹے لوگوں کے دفتر میں لکھ دیا جائے۔ پھر اس کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق جو ہوتی ہے نا، وہ چھن جاتی ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ آج کل کرتا رہتا ہے، ہاں میں توبہ کروں گا، مگر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کر نہیں پاتا۔ چنانچہ اگر کسی بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بھی اللہ کی عنایت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ اس لیے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اے دوست، تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرا عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی کہ تو ہمیشہ یہ کہ میں چلو توبہ کر لوں گا، وہ کوئی گل نہیں، میں توبہ کر لوں گا، نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ تیری عقل جو ہے نا وہ ماری گئی ہے۔ کیونکہ تیرے کو کیا پتا کہ تیرے کو توبہ کا موقع ملنا ہے کہ یہ نہیں مل گیا۔ یہ سانس جو ہے یہ تو کہ ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، تو امید لگائے بیٹھے کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کر لیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری عقل کا چراغ گل ہو چکا۔ آگے کیا ہے کہ گناہ کو، یعنی کہ کچھ سمجھنا ہی نہ۔ یہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی برائی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے،
ایک ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی برائی محسوس کرتا ہے، یہ جو برائی کا احساس ہے، یعنی کہ نفرت، یہی سمجھیں کہ برائی سے نفرت، یعنی کہ احساس کر لینا برائی سے نفرت، اگر یہ نکل گئی تو گناہ پہ گناہ ہوتے جائیں گے۔ گناہ لگتا ہی نہیں، جیسے لوگ فحش کلامی کرتے ہیں نا، دیکھیں بازار میں آپ دیکھو، سڑکوں پہ دیکھو، دوستوں کو جاتے، کئی دوست کھڑے ہیں ان کو دیکھو، یعنی ان کی جو تقیہ کلام ہے نا وہی ایسا ہوگا کہ ماں بہن کی گالی، ایک دوسرے کو گالی، یعنی کہ عجیب لگتا ہے کہ ان کا احساس ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ جو گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے مذاق میں، یہ گناہ ہے، لیکن نہیں، پھر بھی اپنے گناہوں کو فخریہ انداز میں لوگوں کو بتاتا ہے۔ گناہ بھی کیا بتایا بھی بڑا سمارٹ بن رہا ہوتا ہے، دیکھو جی میں نے اس کو بیوقوف بنا لیا، وہ بیوقوف نہیں، تو بیوقوف ہے، اس کو دھوکہ دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ اپنا دھوکہ بتا رہا ہے، خدا چھپاتا ہے اور یہ اپنے عیبوں کو کھولتا ہے، حتیٰ کہ جب گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو کئی مرتبہ اس کی زبان سے کلمات کفر کا بھی صدور ہو جاتا ہے اور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تم گناہ سے ڈرتے ہو، میں ایمان کے سلب ہونے سے ڈرتا ہوں۔ تو آہستہ آہستہ بندے کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب آدمی اللہ سے ہی نہیں ڈرتا، کیونکہ گناہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، ورنہ وہ گناہ کرے ہی نہ، اور اگر کر لیا تو توبہ فوراً کر لے، تو ایسا اس کا یعنی کہ ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ بھی ہے کہ گناہ کرنا خدا کے دشمنوں کی یعنی کہ مدد کرنا ہے، ان کی مشابہت ہے، جن کو اللہ نے اپنا دشمن فرمایا۔ ہر گناہ کسی نہ کسی دشمن خدا کی میراث، مثلا تکبر قوم عاد کی میراث ہے، ناپ تول میں کمی کرنا قوم شعیب کی میراث ہے، اغلام بازی قوم لوط کی میراث ہے، یعنی کہ غلط کام کرنا مرد سے کرے تو یہ قوم لوط کی میراث ہے، اور اسی پر قیاس کر لیے ہر نافرمانی کسی نہ کسی دشمن خدا کی میراث ہے، یعنی کہ جو بھی گناہ ہے یہ کسی نہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے، یعنی کہ اس کی یہ عادت تھی تو اس لیے ان کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ تو اگر آج وہی چیزیں ہم کریں گے، یعنی کہ جو پہلی امتوں نے کیے اور تباہ و برباد ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی انہی میں سے ہو گئے۔ اس لیے جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دشمن خدا کے ساتھ مشابہت کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی بھی مشابہت اختیار نہ کرنا، یعنی کہ ان جیسا کوئی، جو اللہ کے دشمن انہوں نے کام کیا ان جیسا کوئی کام نہ کرو۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، یعنی جو بھی یہ کام کرے گا، جو گناہ کرے گا، اگر پہلی قوموں نے وہی گناہ کیا ہے اور آج وہ بھی وہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی قوم میں سے ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو گناہوں سے بچو، اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ اگر اللہ سے معافی نہیں مانگو گے تو تم تو پھر اللہ کے دشمن ہو نا، یعنی کہ اکڑ رہے ہو۔ اس نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تیرے سے غلطی ہو گئی،
کوئی چھوٹی موٹی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر. تو اگر رجوع نہیں کرے گا، اکڑے گا، تو اس کا مطلب ہے تو شیطان کا ساتھی ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ کچھ میرے ساتھی ہیں اور کچھ شیطان کے ساتھی ہیں. یعنی کہ کچھ میرے ولی ہیں، کچھ شیطان کے ولی ہیں. تو کوشش کریں اللہ کے ولی بننے کی، شیطان کے ولی نہ بنے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ کا ولی بنائے. آمین.